بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں دنیا کے ترقی یافتہ اور امیر ترین ملک سنگاپور کے حوالے سے معلومات، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے پاکستانی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں جنہوں نے سنگاپور کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا کہ میں 1999 میں گورنر سندھ تھا۔ لی کیون جو کہ سنگاپور کے بانی تھے وہ دورے پر آئے۔ میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کیون دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کیجئے، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کیا تھا۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور دیر تک لی کیون کو طرف دیکھتے رہے۔ سنگاپور جیسے ترقی یافتہ ملک نے کیپٹن سعید کی خدمات حاصل کر کے اپنے پورٹ کو ترقی یافتہ بنا دیا اور ہم آج تک ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی سنگاپور کے وہ حیرت انگیز حقائق اور معلومات جس کا سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ملک جو بالکل دلدلی تھا، ویران تھا، بنجر تھا، آج کیسے دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا، اور نہ صرف اس کے پاس کسی قسم کے کوئی تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر موجود نہیں تھے، پھر اس نے یہ ترقی کیسے حاصل کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک ضرور کیا کریں اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سنگاپور 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، اور بس ملائیشیا ان سے تنگ تھا۔ اس وجہ سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ تونکو عبدالرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیے۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں پڑا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لی کیون یو کی شکل میں دیا جو کہ سنگاپور کے بانی تھے۔ لی کیون سنگاپور کے وزیر اعظم بنے اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال بعد یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی تھی، روزگار بھی تھا، سرمایہ اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا ملکوں کے لیے وسائل نہیں، قوت ارادی ضروری ہوتا ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کیون یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ لیکن کیسے؟ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا، مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان یا سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں یا ہندو، کسی کو کوئی غرض نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا، اور یہ اعلان کر دیا کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا، اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا، اس پر کوئی اعتراض کرے گا اور نہ تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا گیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور ہیں۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی لگا دی گئی۔ سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ لی کیون یو نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے، اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں
اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ لیکوان کے 1.5 درجن منسٹرز اور بیوروکریٹس نے کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر لی۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بھرتی کر لیا کرتی تھی، جس کی بہت بڑی مثال کیپٹن سعید ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا۔ یہ اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی پر زیادہ یقین رکھتا ہے، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا۔ اور یہ یہاں اکیلا نہیں ہے، ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بن گئے۔ سنگاپور کے بانی لی کوان یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمندی اور اہلیت کی لیبارٹریز ہیں۔ یہاں پر جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا گیا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا گیا۔ سنگاپور کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ تھوکنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی اگر آپ کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے، پان کی پیک گراتے یا ناک صاف کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو آپ سیدھا جیل جائیں گے، لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھوکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس پابندی کے بعد بھی اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہے۔ چوئنگم جسے ہر شخص بڑے شوق سے کھاتا ہے، لیکن جناب سنگاپور پر اس میں پابندی ہے، آپ ملک میں چوئنگم لا بھی نہیں سکتے۔ یہ بات نہیں کہ وہاں چوئنگم نہیں ملتی ہے، لیکن ٹافی کی صورت میں جو منہ میں گھل جاتی ہے۔ لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ سنگاپور میں ILO کی کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں 48 ممالک کے وفود آئے تھے، لیکن کسی کی میز پر پانی کی بوتل موجود نہیں تھی، صرف پانی کے جگ موجود تھے، اور یہ جگ عملہ ٹوٹی سے بھر بھر کر رکھ رہا تھا۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ایئرپورٹس کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں موجود نہیں ہوتی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک موجود نہیں، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سنگاپور 23 کلومیٹر چوڑی اور 45 کلومیٹر لمبی دنیا کی تیسری چھوٹی اسٹیٹ ہے۔ اس کا رقبہ ہمارے شہر گوجر خان جتنا چھوٹا ہی ہوگا، لیکن نیوزی لینڈ کے بعد دوسرا بڑا بزنس فرینڈلی کنٹری ہے۔ لوگوں کے اپنے ملک سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حکومت نے 2020 میں ماسک لگانے کا حکم دیا تھا اور لوگ اب تک چہرے پر ماسک چڑھا کر پھر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی 92% آبادی اپنے گھر کی مالک ہے، اور یہ گھر حکومت نے انہیں بنا کر دیے تھے۔ تمام شہریوں کے لیے ملٹری سروسز لازمی ہیں، چنانچہ اگر آبادی 6 ملین ہے تو فوج بھی اتنی ہی ہے۔ یہاں مردوں کو لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایشیا کے ایماندار ترین لوگ ہیں، 5 پیسے وصول کر کے رہیں گے اور 10 پیسے بھی واپس کر کے رہیں گے۔ یہ تو لوگوں کا واحد ملک ہے جہاں 4 انچ جگہ پر بھی گھاس کے بغیر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سال کے 365 دنوں میں سے 160 دنوں کے قریب بارش ہوتی ہے، یعنی ہر دوسرے دن بارش۔ سسٹم کا کمال دیکھیے، نہ کوئی گٹر ابلتا ہے، نہ کوئی وزیر ڈرامے کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ ہی مکھی مچھروں کی یلغار نظر آئے گی۔ انہوں نے ایسے مچھروں کی قسم تیار کر رکھی ہے جو مچھروں کی نسل کشی کا کام کرتی ہے۔ آپ کو اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس واش روم تک میں پبلک فیڈ بیک والی اسکرین دکھائی دیتی ہے۔ یہ لوگ 3 چیزیں بیچ رہے ہیں: امن، سسٹم اور ایمانداری۔
یہ وہ نعمتیں ہیں جس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، لہٰذا دنیا بھر کے کاروباری ادارے یہاں آ کر بیٹھ چکے ہیں۔ کیونکہ یہاں سڑکیں بند نہیں ہوتی، کوئی کسی کو اور زبان کی بنیاد پر تنگ نہیں کر سکتا، آپ کریڈٹ کارڈز ٹچ کرتے چلے جائیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے۔ چھوٹی چیز سے لے کر ہوٹل تک ہر چیز آسان ہے لیکن مہنگی ہے، مگر کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ شاید اسی لیے اس ملک کے زر مبادلہ $250 ملین تک پہنچ چکے ہیں۔ نسل پرستی، غربت، ٹریفک آلودگی دنیا کے بہت سے ممالک کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ یہ ناقابل یقین ضرور ہے ایسے ملک کے لیے جہاں بہت سی نسلوں، انڈین، ملائی، چائنیز اور ایشین لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں نسل پرستی ہرگز بھی نہیں ہے۔ سنگاپور چونکہ ایک جنوبی مشرقی ایشیائی جزیرہ نما ملک ہے جو ملائیشیا کے جنوبی ساحل پر واقع ہے، اس کی بندرگاہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں شمار ہوتی ہے اور یہ بقیہ جنوبی مشرقی ایشیا کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کرتی ہے۔ سنگاپور بنیادی طور پر ملک نہیں، یہ ایک سٹی اسٹیٹ ہے۔ اس دنیا کا سبز ترین اور آبشاروں کا سب سے بڑا ملک ہے جو اپنے جدید انفراسٹرکچر اور سخت قوانین کے لیے جانا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سنگاپور کے لوگوں کے مزاج کی۔ سنگاپور کے لوگ دھیمے مزاج کے ہمدرد لوگ ہیں، شور نہیں کرتے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ آپ کسی سے ایڈریس معلوم کریں تو آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ ساؤتھ انڈینز یہاں پر ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ جس گلی بازار یا محلے سے آپ نکلیں، آپ کا سامنا ایک ہندوستانی سے ضرور ہوگا۔ پورا سنگاپور بھلے کسی بھی لباس میں پھرتا ہو، لیکن ہندوستانی اپنا مکمل لباس پہنا کرتے ہیں۔ سنگاپور کو اگر ہندوستان کا دوسرا گھر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کی 70% آبادی کو نظر کے چشمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا ہر روڈ کھلا ہوا ہے۔ ہر فٹ پاتھ پر ویل چیئر اور سائیکل بغیر کسی رکاوٹ کے آپ چلا سکتے ہیں۔ ان کی سڑکیں اسمارٹ روڈز ہیں جس پر ڈھونڈنے سے بھی اسپیڈ بریکر نظر نہیں آتا۔ سنگاپور کوالٹی آف لائف میں سوئٹزرلینڈ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ سنگاپور میں دیانت اور محنت کے اصول پر کام کیا جاتا ہے، جہاں سفارش پر بھرتیوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سسٹم کی حالت یہ ہے کہ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، لوگ آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے اور آپ اس عمارت سے اپنا کام کر کے ہی باہر نکلیں گے۔ آپ کو اس کام کے لیے اگلے دن ہرگز نہیں آنا پڑے گا۔ سنگاپور میں منسٹر آف اسٹیٹ کی تنخواہ امریکی صدر سے بھی زیادہ ہے۔ فطرت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ یہ درختوں کو گود لے لیتے ہیں اور اپنی ساری دولت ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر عمارت اور ہر چھت پر پودے لگاتے ہیں۔ 70 منزلہ عمارت کی چھت پر بھی آپ کو پارک ضرور ملے گا۔ ان کا بوٹینک گارڈن 150 سال قدیمی ہے اور یہ عالمی ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ بہت سے ممالک میں کچرے سے آلودگی پیدا ہوتی ہے جس سے شہر کی فضا میں بدبو پھیلتی ہے، لیکن سنگاپور میں ایسا بالکل نہیں ہوتا کیونکہ یہ کچرے کو جلا کر بجلی بنا لیتے ہیں۔ سنگاپور کے پاس جگہ کم ہے، اس لیے جب یہ کوئی فیکٹری بناتے ہیں تو مالز کی طرح بناتے ہیں۔ کوکو کولا کا پلانٹ بھی کیپسول کی طرح زمین سے آسمان کی طرف ہے اور یہ کسی زاویے سے بھی فیکٹری دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا بھر میں کچرا ٹھکانہ لگانے کے لیے ڈسٹ بن ہوتے ہیں، لیکن سنگاپور نے ڈسٹ بن ختم کر دیے ہیں کیونکہ یہ صفائی کے اس لیول پہ چلے گئے ہیں جہاں کوئی شخص کسی جگہ کوئی چیز پھینکتا ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص یہ غلطی کر بیٹھے تو پولیس اسے فوراً گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے بعد اسے $300 جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ان کو ایک ایسی سزا بھی دی جاتی ہے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پولیس سبز رنگ کی چمکدار جیکٹ پہنا کر اسے ایک علاقہ دے دیتی ہے اور یہ اپنے جرم کی نوعیت کے مطابق وہ علاقہ چمکا کر صاف کرتا رہتا ہے اور اسے ایک خدمت سزا پوری ہونے تک انجام دینی پڑتی ہے۔ یوں سنگاپور دنیا کا صاف ستھرا ملک بن چکا ہے۔ یہ ملک متعدد عالمی معیار کے عجائب گھروں، گیلریوں اور دیگر ثقافتی اداروں کا گھر بھی ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ سنگاپور میں کچھ مشہور پرکشش مقامات میں سنگاپور زو اور آرچرڈ روڈ شاپنگ ڈسٹرکٹ شامل ہیں۔
यहाँ चमकदार और ऊंचे दफातर के टावर्स मौजूद हैं। हज़ारों बैन अल-अक़वामी कंपनियों के हेड क्वार्टर्स का मस्कन इन मुस्तकबिल की मिसाली दुनिया है जिसका ख्वाब इनके बानी वज़ीर आज़म ही देख सकते थे। पूरा मुल्क शॉपिंग सेंटर्स और होटल है। सिंगापुर में रोज़ाना 2 नए रेस्टोरेंट्स और 1-2.5 दर्जन कंपनियां खुलती हैं। सिंगापुर का ट्रैफ़िक का निज़ाम भी बहुत तरक्की याफ्ता है। ट्रैफ़िक पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन यहाँ सिर्फ चंद लोग तादाद में कारों को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ़ सुथरी है। पूरा शहर मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म्स पर पटरी के साथ शीशे की दीवारें और गेट हैं। मुसाफिरों के चढ़ने के बाद गेट को मजबूती से बंद कर दिया जाता है। ट्रेन रवाना होने से पहले ये बंदोबस्त मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए किया जाता है। सिंगापुर दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां खुद कार बसें भी चलती हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में इबादत गाहें मौजूद हैं। आप इनमें से अपनी अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। सिंगापुर के बानी ये कहते थे कि करिश्मे के खात्मे के बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने करप्शन की सज़ा मौत कर दी, जिसने करप्ट अनासिर को दफना कर रख दिया, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फांसियाँ सिंगापुर में दी गईं। एशियाई ममालिक की तरह सिंगापुर के पास तेल जैसे कुदरती ज़खायर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके पास इंसान थे और इंसानों में वो दिमाग थे जिन पर उसने सरमाया कारी करके तकदीर बदलने का फ़ैसला किया था। फिर सिंगापुर ने अंगड़ाई ली और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिसे सबसे पहले सिंगापुर में घरों की कमी थी और लोग बेरोज़गार थे, बानी ने ये दोनों मसाइल हल कर लिए। लीकियों ने हाउसिंग सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी थी, जिससे रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। उसने ऐसी मसनूआत तैयार करने के लिए सनतें लगाईं जिनको बरामद किया जा सके। तालीम और हुनर पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। चीन ने सिंगापुर से कामयाबी के गुर सीखे और उनके चीन में नाफिज कर दिया। चीन सिंगापुर के कामयाब मुआशी मॉडल को फॉलो करके दुनिया की अजीम मुआशी ताकत बन चुका है। चीन और सिंगापुर दोनों मुल्कों की तरक्की और खुशहाली इस बात का ठोस सबूत है कि जब तक किसी मुल्क का निज़ाम साफ शफाफ मसावी ना हो, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, जहाँ पर मेरिट को तरजीह ना दी जाती हो, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और 20 साल बाद सिंगापुर दुनिया की कामयाब और तेज़ी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। सिंगापुर में आइन और कानून की हुक्मरानी मौजूद है। हर शख्स को यकीन है कि अगर किसी ने कानून को तोड़ा तो वो सज़ा से कभी भी बच नहीं सकेगा। आज सिंगापुर पर्सनल सिक्योरिटी, बुलंद मियारी ज़िंदगी और आलमी शहरों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। सिंगापुर और फ़िनलैंड दुनिया का बेहतरीन तालीमी निज़ाम चला रहे हैं। सिंगापुर तालीम पर $20 अरब खर्च करता है। आला तालीमी काबिलियत के बाइस ख़ुद भी कमा रहे हैं और दूसरे मुल्कों को भी कमा कर दे रहे हैं। वो आज अपने मुल्क की मईशत को इतना अरूज पर ले जा चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं। 729 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क $701 अरब की बरामदात कर रहा है, यानी इसका फ़ी किलोमीटर $1 अरब की बरामदात करता है। 1960 में सिंगापुर की फ़ीकस आमदनी $427 थी। अब इसकी फ़ीकस आमदनी $1,31,000 है। इसलिए इसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट तस्वुर किया जाता है।